بہت دفعہ شیعوں کی تکفیر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک شیعوں نے صحابہ سے گستاخی کی ہے اور صحابہ کو گالی دی ہوئی ہے اور انہوں نے صحابہ کو لعنت کیا ہے۔ بہرحال یہ بات کھلی طور پر تو صحیح نہیں ہے کہ شیعہ سب صحابہ کو برا کہتے ہیں، لیکن یہ بات بھی قابل انکار نہیں ہے کہ صحابہ بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جن کو وہ قابل مذمت سمجھتے ہیں اور ان کو بلا کہتے بھی ہیں۔ لیکن کیا اس بات کی کوئی شرعی وجہ ہے؟ شیعوں کا کام کیا کفر ہے اور یا یہ کہ شیعوں کا کام صحیح ہے؟ اس بات پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ تو پچھلے حلقے میں ہم نے بتایا تھا کہ عمری کتابوں کے مطابق تو پہلے تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو گالیاں دی ہیں، اور ان کے متعلق ہم نے پچھلے حلقے میں بات کی تھی اور یہ بتایا تھا، اشارہ کیا تھا کہ یہ احادیث جو خلاف قرآن ہے اور خلاف ایمان ہے بلکہ کفر محض ہیں، جن میں یہ تہمت لگائی گئی ہے، یہ بہتان لگایا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناجائز طور پر جو افراد نہ لعن کے مستحق ہوتے تھے، نہ گالی کے مستحق ہوتے تھے اور نہ مار پٹھائی کے لائق ہوتے تھے اور نہ بد دعا کے لائق ہوتے تھے، ان کو بد دعا بھی دیتے تھے، مارتے بھی تھے اور ان کو لعنتیں بھی کرتے تھے اور ان کو گالیاں بھی دیتے تھے۔ تو یہ روایات قرآن کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے، بلکہ کفر محض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیوں یہ روایتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لائی ہوئی ہے، تو کیونکہ ان کا مذہب ہے سیاست کے ہاتھ کا بنا ہوا، اور جن سیاسی حضرات نے ان کے مذہب کی تاسیس کی ہے اور ان کے مذہب کی پرورش کی ہے وہ خود ملعون بلسان رسالت تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گرچہ میں اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب مجھ سے اشارہ ہوا اس موضوع کے متعلق تو اب مجھے اس بات کو کچھ آگے بڑھانی ہوگی۔ گرچہ میرا یہ ارادہ تھا کہ میں دوسرا جو میرا حلقہ ہوگا گستاخی صحابہ کے موضوع پر، تو میں اس میں عمر نے جو گالیاں دی ہیں صحابہ کو اور گستاخیاں کی ہیں اس نے صحابہ سے، تو وہ میں آپ کو بیان کروں، اور اس کے بعد عائشہ کی باتیں سناؤں، اس کے بعد دوسرے جو صحابہ ہیں جنہوں نے گالیاں دی ہیں ایک دوسروں کو تو ان کو سناؤں۔ لیکن جب یہ مسئلہ چھڑا گیا ہے تو کم از کم اس کے متعلق کچھ بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں، اور آگے اربعین بھی ہے تو ان ایام سے مناسبت بھی رکھتا ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ کچھ ایسے ہستیاں ہیں ان کے نزدیک جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے اور ان کو برا کہا ہے، بلکہ ان کی تکفیر کی ہے، اور یہ حضرات ان کو رضی اللہ کہتے ہیں، بلکہ ان کا امیر المؤمنین نستجیر باللہ، ان کے نزدیک وہ ہستیاں یہ ہیں۔ تو اس لیے تو لازمی بات ہے کہ ان کو اگر یہ مانتے ہیں تو دبا کسی اور پر لگائیں، اور وہ دامن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لگاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناجائز طور پر بے گناہ افراد کو انہوں نے برا بلا کہا ہے اور بد دعا دی ہے۔ یہ کتاب صحیح ہے مسلم، بلکہ سقیم مسلم ہے، جو مسلم بن حجاج قشیری نیسابوری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، چاپ ہے دارالفکر کی، اور میں نے کل آپ کو یہ باب پڑھ کے سنایا تھا، کتاب البر والصلۃ والآداب، باب نمبر 25، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسبہ او دعا علیہ، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے، بد دعا دی ہے اور ان کو گالیاں دی ہیں، وَلَيْسَ هُوَ أَهْلًا لِذَلِكَ، اور وہ اس کام کے اہل نہیں ہیں، تو یہ گالیاں ان کے لیے زکوٰۃ و اجر و رحمت کے باعث ہوں گے۔ اسی باب میں باب کے آخر میں بعد ازین کے جناب مسلم نے بہت ساری احادیث روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن افراد کو گالی دی ہیں اور جن کو بد دعا دی ہیں تو ان کے لیے رحمت کے باعث ہے۔ ان کے بعد اس حدیث کو لاتے ہیں، حدیث نمبر 4523، اسی باب کے اختتام پر اسی ایک حدیث کو دو اسناد کے ساتھ روایت کرتے ہیں عن ابن عباس، جناب عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب سے،
کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، میں کمسن تھا، بچوں کے ساتھ گلی میں کھیلتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا اذهب وادع لی معاویہ، جاؤ اور میرے لیے معاویہ کو بلاؤ، معاویہ کو پکارو، میرے لیے بلاؤ، لے کے آؤ اس کو۔ فجئت فقلت هو یأکل، میں گیا اور میں نے دیکھا کہ معاویہ تو کھانا کھا رہا ہے۔ واپس آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا وہ تو کھانا کھا رہا ہے۔ تو فرمایا ثم قال لی، کچھ لحظات کے بعد انہوں نے فرمایا اذهب فادع لی معاویہ، مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اور معاویہ کو بلا لو۔ فجئت فقلت هو یأکل، میں گیا واپس آیا، پھر میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو کھانا ہی کھا رہا ہے۔ فقال لا اشبع اللہ بطنہ، قال، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفرین فرمایا، بد دعا دی معاویہ کو، لا اشبع اللہ بطنہ، خداوند متعال اس کے پیٹ کو، اس کے شکم کو کبھی سیر نہ کرے، اور یہ بد دعا دی۔ پھر وہ اسی روایت کو ایک دوسرے سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ تو جس کو بد دعا دی ہے وہ کون ہے؟ معاویہ، اور اس نے خود مسلم میں ہی ذکر کیا ہے۔